بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیر برائی کی طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ جب اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر ڈر نہ ہو وہ برائی سے نہیں بچ سکتا ہے۔ ایک جنگل کے اندر ایک شخص چل رہا تھا، سفر کا تھکا ہوا تھا۔ اچانک اس نے سوچا کہ چلو کہیں آرام کر لی جائے، آرام کے لیے اس نے کوئی اچھا سا درخت تلاش کیا کہ جو گھنا ہو، جس کے سائے میں ہم لیٹ کر کے ذرا آرام کر لیں۔ تو وہ صاحب چل رہے تھے، ایک درخت ان کو ایسا دکھا کہ جو گھنا درخت تھا، اس کے نیچے وہ لیٹ گئے۔ لیکن اس کے پاس سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس میں کون سا جانور لیٹا ہوا ہے۔ وہ صاحب وہاں پر سر رکھ کر کے سو گئے۔ چند لوگ گزرے تو دیکھا کہ ایک انسان ایک شیر کے پاس سو رہا ہے۔ کیا اس کی دوستی ہو گئی ہے؟ شیر کے پاس سو رہا ہے۔ تو اس نے آواز دی، والے بھائی، فوراً سوچا کہ بھائی اگر آواز لگاتے ہیں تو اگر شیر انسان سے پہلے جا گیا نا تو ان کا کام کر دے گا۔ تو کہا کیسے لگایا جائے؟ تو کہا کہ چلو قریب آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ وہ صاحب جنہوں نے دیکھا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس انسان کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں ان کے ہاتھ لگایا اور آہستہ سے کہا، بھائی شیر آپ کے پاس میں لیٹا ہوا ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا شیر، اس کی جان نکل گئی، وہیں پر جان دے دی۔ تو معلوم کیا چلا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری جائے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ دیکھو تم نماز بھی پڑھو گے، تم روزہ بھی رکھو گے، تم صدقہ خیرات بھی کرو گے، لیکن اس کے باوجود تم سے گناہ ہوتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں تم سے گناہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن جب گناہ ہو جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے تو اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے رو کر اللہ کو منانا ہے۔ یہ کام سب کو کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جب کوئی اگر خطا ہو جاتی تو جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جاتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کر دیا، جب تک وہ چین و آرام کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی آج دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ نماز بھی بہت پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، فرض روزہ کی بات الگ، نفل روزہ بھی خوب رکھ رہے ہیں، فرض نمازوں کی بات الگ، نفل نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں
تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نہ انہیں اللہ یاد رہتا ہے، نہ ان کو رسول اللہ یاد رہتا ہے۔ جب تک مسجد کے اندر ہیں اللہ بھی یاد ہے اور رسول اللہ بھی یاد ہے، لیکن جیسے مسجد سے باہر نکلے اللہ کو بھی بھلا دیا، رسول اللہ کو بھی بھلا دیا۔ کیا اللہ کا حکم صرف مسجد کے لیے تھا؟ جس طریقے سے آپ اپنی زبان کا غلط استعمال مسجد کے اندر نہیں کر رہے تھے، اسی طریقے سے اس زبان کو سڑکوں، چوراہوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے جس طریقے سے آپ نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت مسجد میں نہیں کی، اسی طریقے سے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی تھی۔ اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچاتے۔ جتنی دیر تم مسجد کے اندر رہے تمہارے اعضاء نے گناہ نہیں کیے، تمہاری آنکھوں نے خطائیں نہیں کی، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے فوراً ہم سے گناہ ہونے شروع ہو گئے۔ مسجد کے اندر ہے تو بڑے صوفی نظر آ رہے ہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن مسجد کے اندر سے جب باہر نکلے، ارے بھائی فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب تو یہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب غلط فہمی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک صحابی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ دیکھو کہ انسان سب سے زیادہ قیامت کے دن جہنم میں جب جائے گا وہی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک طرف ہم نماز بھی خوب پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ہم فرائض کی بات الگ، نوافل بھی خوب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گناہوں کی مشین چلا رکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں غیبت کی مشین چلا رکھی، اس کے ساتھ ساتھ تکلیف پہنچانے کی مشین چلا رکھی۔ ایک طرف عبادتوں کا پہاڑ چڑھا ہے، دوسری طرف ہم گناہ کرنے پر تلے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہر دو نمبر اللہ مرکز یہ بات کہا کرتے تھے کہ اے دیکھو سنو، ایک من دودھ کو میٹھا کرنے کے لیے پانچ کلو شکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک من دودھ کو میٹھا کرنے کے لیے 5 کلو شکر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک من دودھ کو خراب کرنے کے لیے ایک پیشاب کا قطرہ کافی ہے۔ ایک من دودھ کو خراب کرنے کے لیے پیشاب کا ایک قطرہ کافی ہے۔ آپ کسی سے کہے بھائی یہ دودھ آپ پی لیجئے، نہیں پیے گا، کہو بھائی بدبو نہیں آ رہی، کیوں نہیں پیے گا؟ ایک بوند پیشاب نے اس دودھ کو خراب کر دیا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نمازیں تو خوب پڑھتے ہو، عبادتیں تو خوب کرتے ہو، لیکن جب زبان سے کسی کو برا بھلا کہنے پر آتے ہو، کسی کا دل توڑنے پر آتے ہو، تو تمہیں اپنی عبادتوں کا خیال نہیں رہتا ہے، تمہیں اپنی جو تم نے عبادتیں کی ان کا خیال نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، ہم سمجھ رہے ہماری نیکیاں جمع ہو رہی نہیں، وہ گناہ کا کتا آ کر کے ہماری نیکیوں کو چاٹ رہا ہے اور ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم نے نیکیاں جمع کر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس مال و زر نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس میری امت کا وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ ہماری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو دنیا سے نماز، روزہ، نفلی نمازیں، نفلی صدقہ خیرات لے کر کے جائے گا، لیکن اس حال میں قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ نماز پڑھنے کے باوجود کسی کی غیبت کی ہوگی، نماز پڑھنے کے باوجود کسی کو مارا ہوگا، نماز پڑھنے کے باوجود، دیندار ہونے کے باوجود کسی کو ستایا ہوگا۔ ہماری امت کا مفلس وہ ہے، لیکن یہ عادتیں کیسے چھوٹیں گی؟ اللہ رب العزت نے علاج بھی بتایا، کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ ایک صاحب نے خط لکھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرکزہ، حضرت مجھے غصے کی بیماری ہے، غصے کی وجہ سے نہ میری بیوی میرے قریب آتی ہے اور نہ میرے بچے میرے قریب آتے ہیں، اور محلے والے مجھے دیکھ کر تو راستہ ہی بدل دیتے ہیں، بہت غصے ناک آدمی ہے۔ اور میں بتا دوں غصے کرنے کا وبال سب سے پہلے غصہ کرنے والے پر پڑتا ہے، غصہ کرنے کا وبال سب سے پہلے غصہ کرنے والے پر پڑتا ہے۔ ایک مالک صاحب نے اپنے نوکر کو تھپڑ مارا، اب نوکر کو غصہ آیا، مالک صاحب کا کہیں اور کا غصہ تھا نوکر سے اتار دیا۔ چھوٹوں سے ہمیشہ غصہ اترتا ہے، غصہ بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔
طاقتور کے سامنے غصہ نہیں آتا ہے، کمزوروں کے اوپر غصہ آیا کرتا ہے۔ تو مالک نے نوکر کے تھپڑ مارا، جب مالک نے نوکر کے تھپڑ مارا، نوکر کو غصہ آیا، نوکر مالک کو مار نہیں سکتا ہے، تو نوکر کو غصہ آیا، نوکر گھر پہنچا، بیوی نے کہا پانی دو، کھینچ کے رکھ دیا پانی پانی پانی، ایک کھینچ کے رکھا۔ اب بیوی کو غصہ آیا، بیوی نے سوچا شوہر کو تو مار نہیں سکتے ہیں، تو پاس میں بچہ بیٹھا تھا، بچے نے کہا ماں روٹی دو، کھینچ کے تھپڑ مار دیا، کھینچ کے مار دیا، روٹی 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 مانگ رہا ہے ابھی سے، اب اس کے مار دیا۔ اب اس کو غصہ آیا، اماں تو مار نہیں سکتا ہے، اس نے لاٹھی پاس میں رکھی تھی، اٹھائی، وہاں نکلا کتا بیٹھا تھا، 2-3 اس کے رکھے، 2-3 اس کے مار دی لاٹھی۔ اب کتا کو بھی غصہ آیا، کتا کو بھی غصہ آیا، وہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا، دیکھا جن مالک صاحب نے نوکر کو مارا تھا وہ مالک صاحب اپنی فیکٹری سے نکل کر کے فون سے بات کر رہے تھے، وہ کتا دوڑا ان کے کاٹ لیا۔ تو غصہ کرنے کا وبال سب سے پہلے غصہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ بہرحال تو لکھا خط کی حضرت مجھے غصے کی بیماری ہے، کہا دیکھو بھائی لکھنؤ کے اندر ایک حکیم صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس بیٹھیے، آپ کے اندر جو غصے کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ وہاں گئے اور کہا ان سے بات چیت نہیں کرنا ہے، صرف ان کی صحبت میں رہنا ہے، ان کے پاس جا کر کے صرف بیٹھنا ہے۔ وہ صاحب گئے وہاں 40 دن بیٹھے، 40 دن کے بعد انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ الحمدللہ ہمارے اندر سے غصے کی بیماری نکل چکی ہے اور ہمارے اندر غصے کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب وہ اللہ والے کی صحبت میں گئے تو معلوم کیا چلا، جن کے پاس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نمبر اللہ مرکز نے بھیجا تھا ان کو غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ اگر ان سے کوئی الٹی بات کہتا، چلو بھیا ٹھیک ہے تم صحیح ہم غلط، چلو تمہاری بات ٹھیک ہم غلط ہیں، تو میرے بھائی معلوم کیا چلا کہ جب تک ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں رہیں گے جب تک ہمارے اندر دینداری نہیں آ سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بلاغت، انسان عمر کے اعتبار سے 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے بالغ جب ہوتا ہے جب اس کو شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب پورپوری نمبر اللہ مرکز اللہ والوں کی صحبت کیا عجیب ہوا کرتی ہے، ان کے پاس جا کر کے دیکھو، لیکن آپ جاتے کہتے مولوی صاحب کی بات اثر نہیں کرتی ہے، مولوی صاحب کی زبان میں تاثیر نہیں رہ گئی۔ نہیں بھائی، مولوی صاحب کی زبان میں تاثیر ہے، لیکن وہ تمہیں تاثیر محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مولویوں کے پاس جاتے ہو تو مولویوں کو پہلے تم نشانہ بنا لیتے ہو، علماء حضرات کو پہلے تم نشانہ بنا لیتے ہو، فلاں صاحب کی بات کیا اثر کرے گی، فلاں صاحب تو ایسے ہیں جس سے عقیدت ہوگی اسی کی دوا فائدہ کرتی ہے۔ لاکھ اچھا ڈاکٹر ہو، ڈگریوں والا ڈاکٹر ہو، اگر جھولا چھاپ ڈاکٹر سے عقیدت ہے، دلی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو معلوم کیا چلا، آج ہم کو علماء سے عقیدت ہی نہیں تھی، ورنہ میرے بھائی صرف علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ جایا کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر، ایک اشرا بھی لگایا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر تھے، مسلمان ڈاکٹر تھے، پہلے وہ دیندار تھے، ان کو غلط صحبت ملی، غلط صحبت کی وجہ سے وہ تھوڑا ان کے اندر کچھ کمیاں آ گئی، انہوں نے نماز روزے سے اپنے کو الگ کر دیا، نہ نماز پڑھتے، کچھ نہیں کرتے تھے، کانوں میں لیڈ لگا کر کے گانا سنا کرتے تھے۔ مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ملاقات کرنا چاہیں تو ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو وہ صاحب آئے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا، انہوں نے حضرت کو دیکھا، حضرت کی تقریر سنی، حضرت کا بیان سنا، اس کے بعد چلے گئے، پھر گانے سننے میں لگ گئے، پھر گانا سننے میں لگ گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت کا وہاں پر سفر ہوا، وہ حضرت سے پھر بیعت بھی ہو گئے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے بیعت ہوتا کیا ہے، بیعت کیا چیز ہوتی ہے، حضرت سے صرف بیعت ہو گئے، بیعت کا مطلب نہیں جانتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر دوبارہ پہنچے تو حضرت نے دیکھا کہ بھائی ذرا لاؤ، وہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں، ذرا بلاؤ۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا، حضرت کی خدمت میں رہے، حضرت کی صحبت میں رہے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، حضرت نے کبھی ان سے یہ بات نہیں کی کہ آپ داڑھی رکھوا لو، کبھی ان سے یہ بات نہیں کی۔ عمومی مجلس یہ کہتے جیسے آج جمعہ کے دن اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جب عمومی مجمع ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے، انداز بھی الگ ہونا چاہیے۔ اسی شاعر نے کہا کہ بات کتنی جو طریقہ ہو سلیم، بات کہنے کا انداز ہونا چاہیے، چاہے جیسی بھی بات ہو اس کا انداز ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے ان کو بلایا
اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی تو کہتا داڑھی نہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کے اوپر بیان کیا اور داڑھی کی فضیلت بتائی. جب داڑھی کی فضیلت بتائی تو ان کے جو بات ذہن کے اندر داخل ہو گئی. جو حضرت والا اگلی مرتبہ میں تیسری مرتبہ میں پہنچے تو دیکھا وہ گانا بھی سننا چھوڑ چکے تھے, وہ عبادت بھی کرنے لگے تھے, ان کے چہرے پر داڑھی بھی آ گئی تھی. تو معلوم کیا چلا کہ جب تک ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں رہیں گے ہم اپنے کو دیندار سمجھتے رہیں گے, لیکن حقیقت میں ہم دیندار نہیں ہوں گے. میرے بھائی اس لیے بہت ضروری ہے ہم سب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں, علماء کی صحبت میں بیٹھیں, علماء کی برائی کرنے والے نہ بنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں, بات کو ختم کرتا ہوں. آج کا میں نے فرمایا کہ دیکھو 5 چیزیں ہیں, اگر 4 بن سکتے ہو تو بن جاؤ. کیا؟ کن عالمن, عالم بن جاؤ. کن عالمن, اگر تم سے ہو سکے تو عالم بن جاؤ. اگر یہ نہ ہو سکے او متعلمن, علم کو طلب کرنے والے بن جاؤ. اگر یہ بھی نہ ہو سکے او مستمعن, تو علماء کی بات کو عمل کے جذبے سے سننے والے بن جاؤ. اگر یہ بھی نہ ہو سکے او محبن, علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن خامسا, لیکن 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے.